اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ نے خود سکھائی اور آدم علیہ السلام اسی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ نے ان کی دعا یعنی ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے اس آیت سے ہمیں ایک چیز یہ معلوم پڑتی ہے کہ توبہ قبول کرنے اور گناہ کو معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہود و نصارہ اس قاعدے سے غفلت کی بنا پر سخت فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ وہ لوگ اپنے پادریوں کے پاس جاتے تھے، اپنے پیروں کے پاس جاتے تھے اور ان کو کچھ ہدیہ کچھ رشوت دے کر اپنے گناہ معاف کروا لیتے اور یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ کے نزدیک بھی معاف ہو گیا۔ آج بھی بہت سے ناواقف مسلمان اسی طرح کے غلط اور خام عقیدے رکھتے ہیں جو سراسر غلط ہیں۔ کوئی عالم، کوئی مرشد، کوئی پیر، کوئی فقیر کسی کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا اور صرف اتنا کر سکتا ہے اگر وہ زندہ ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ دعا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ خود فوت شدہ ہے، وہ خود اگر قبروں میں جا گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو ان میں کوئی طاقت نہیں کہ تمہاری دعا کو سن لیں یا تمہارے لیے سفارش کر سکیں۔ تو اگر ہم ایسے کہیں کسی جگہوں پر ہم جاتے ہیں اور ہم اگر ان سے مانگتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے اور اس طریقے کا کرنا اسے قبر پرستی کہتے ہیں اور یہ شرک ہے جو سراسر منع ہے، کیونکہ یہود و نصارہ بھی وہی کر رہے ہیں اور آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ آگے کی جو آیت ہے، آگے جو ہے فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس آیت میں آسمانی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے اللہ نے دو انعام لکھے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اس دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور دوسرا یہ اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے۔ دیکھیے خوف اور غمگین اس میں ہلکا سا سلائٹ ڈفرنس ہے۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ کسی تکلیف یا کسی مصیبت کے آنے کا ہمیں ڈر ہو یا اندیشہ ہو، اور یحزنون یعنی حزن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے نہ ملنے سے یا کسی مراد کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جانے والے غم کو حزن یا حزن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں سمجھ لیے۔ یہ آیت ہمیں بہت ملے گی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو آج اگر ہمیں فرق سمجھ میں آ جائے گا تو اگلے مجھے سمجھانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ جو صفت بتائی ہے یہ خاص اہل جنت کا یہ حال ہوگا کہ جنت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے غم کو دور کر دیا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، ہے نا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں کچھ نہ کچھ غم ہونا ہر انسان کے لیے ناگزیر ہے، سوائے ان کے اس شخص کے جس نے اپنا تعلق حق تعالی شانہ کے ساتھ درست اور مضبوط کر لیا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غمگین اور متفکر رہتے تھے، یعنی ہمیشہ فکر میں رہتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فکر اور غم کسی دنیاوی نعمت کے فوت ہونے یا چلے جانے یا ختم ہونے یا کسی مصیبت کے خطرے سے نہیں تھا، بلکہ اللہ جل شانہ کی ہیبت و جلال سے اور امت کے حالات کی وجہ سے تھا۔ اب نبیوں کے بارے میں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ انبیاء یا اللہ کے ولی کہ ان کو کوئی خوف یا کوئی ان کو ڈر نہیں لگتا ہے، بلکہ بالکل بات غلط ہے، کیونکہ وہ انسان ہوتے ہیں اور انسان کے اندر ڈرنا یہ فطرتاً ہے، یہ طبعی ہے، یہ نیچرلی ہے۔ لیکن جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھے کہ جب انہوں نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈال دیا تو سانپ بن گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سانپ کو پکڑو، تو سانپ کو پکڑنے کے لیے اللہ نے فرمایا تھا سانپ کے منہ کی طرف ہاتھ ڈال کے پکڑو، یعنی اس کا کھلا جبڑا تھا اور وہاں تمہیں ہاتھ ڈال کے پکڑنا تھا۔ تو ایک سیکنڈ کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، نہ ڈرو، اس کے بعد ان کا ڈر جاتا رہا۔ تو اگر انبیاء علیہ السلام بھی اگر ڈرتے ہیں تو یہ نہ سوچنا کہ نہیں نبی ہو کے کیسے ڈر گئے، وہ انسان ہے، ڈرنا فطری چیز ہے۔
آگے کی جو آخری آیت والذین کفروا، یہاں پہ بتا دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو فالو نہیں کریں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو ہدایت سمجھنے اور اس کو فالو کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کفار کے نام سے کہا جاتا ہے، اور اگر انہوں نے اسی کفر کی حالت میں ان کی موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد ان کی کوئی بخشش کا سامان نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس کا اپوزٹ دیکھا جائے تو مومنین جو ہدایت کو ہدایت ماننے کا اقرار کرتے ہیں وہ عملاً کیسے بھی گنہگار ہو، چاہے وہ جتنے ہی گنہگار ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آخر میں جہنم سے نکال لیے جائیں گے انشاءاللہ العظیم۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں حالوں کو۔ یہاں تک کہ میری یہاں ہو گئی۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ یہ ہے، یا بنی، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرا وہ احسان، التی جو انعمتو، میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرو، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، جو کچھ انزلتو، میں نے اتارا، مصدقا لما، یعنی سچ بتانے والی کتاب کے سچ بتانے والی کتاب، لما معکم، جو کچھ جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا، اور مت ہونا، اول کافرین بہی، سب سے اول منکر اس کے، ولا تشترو، اور نہ تم لو، بھی آیاتی، میری آیتوں پر، ثمنن قلیلن، تھوڑا قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے بچتے رہو، مجھی سے ڈرتے رہو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ سچ کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم جان بوجھ کر کہ تم جانتے ہو۔ اب یہاں پہ جو بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں پہلے ہم یہی سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور بعض علماء نے ایسا فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کے متعدد یعنی اور زیادہ نام نہیں ہے، لیکن صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، پہلا نام یعقوب اور دوسرا نام ہے اسرائیل۔ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے احسانات جتا رہے ہیں، اپنے احسانات بتا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم لوگ میرے احسان کو۔ کس احسان کو؟ جو اللہ تعالیٰ نے، کیوں ہے یاد کرو؟ تاکہ ان نعمتوں کا حق ادا کرنے یعنی ایمان لانے کی توفیق ہو جائے۔ آگے اس کے یاد کرنے کی مراد اور طریقہ بتلاتے ہیں کہ پورا کرو میرے عہد کو۔ کس طریقے سے یاد کرو؟ جو وعدہ تم نے مجھ سے لیا تھا میرے عہد کو پورا کرو۔ اور یعنی یہاں پہ جو ہے تذکرہ ہے سورہ مائدہ کی رکوع نمبر 3 کا، اور آگے اللہ ارشاد فرماتا اس میں سب سے اہم معاہدہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے، یعنی ہمیں جتنے بھی آدم علیہ السلام سے اب تک کے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب پر ایمان لانا لازمی ہے، جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے داخل ہیں۔ اس کے علاوہ نماز، روزہ، صدقات، یہ تمام چیزیں بھی اسی عہد میں شامل ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% عمل کرنا، یعنی مکمل اتباع کرنا، یہ ہمارا وعدہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا کرے تھے۔ اب اگر ہم اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اب دیکھو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل، کس سے مخاطب ہے؟ بنی اسرائیل سے، تم میرے عہد یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو میں اپنا عہد، اپنا وعدہ، یا کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کامل اتباع کرو گے تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور میرا وعدہ یہ ہے میں تمہاری مغفرت کروں گا اور تمہیں جنت کا حقدار بناؤں گا، اور پوری جنت اس کی نعمتوں کے ساتھ عطا فرماؤ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، یعنی میرے علاوہ تمہیں اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرے الفاظ میں عہد کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر، اور فرمایا قرآن یہ وہ کتاب ہے جو سچ بتلانے والی اس کتاب کو جو تمہاری کتاب یعنی تورات ہے، یعنی وہ تورات کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ تو قرآن میں تمام پچھلی
کتاب قرآن کے اندر تمام پچھلی کتابیں اور انبیاء سابقین یعنی جتنا بھی انبیاء علیہ السلام اب تک کے گزرے ہیں ان سب پر ایمان لانا ہم سب کو بالکل لازم ہے، اور اس کو واضح طور پر صاف صاف بلکہ اللہ نے کئی مرتبہ دہرایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور تم مت بنو سب سے پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے ذریعے، یعنی قرآن کو دیکھ کر اس کے منکر نہ ہو جانے، یعنی تمہیں دیکھ کر جتنے آدمی قرآن سے منکر ہوتے چلے جائیں گے ان سب میں بانی اول تم لوگ ہوگے، یعنی تم سب سے پہلے قرآن کا انکار کرنے والے ہوگے، اس لیے اس کا وبال بھی تمہارے نام اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ آگے فرما رہے اللہ تبارک تعالیٰ لا تشتری جو ہے نا، اور مت لو میرے احکام کے بدلے میں حقیر معاوضہ، اور مجھ سے ہی پورے طور پر ڈرو، یعنی میرے احکام کو چھوڑ کر یا میرے احکام کو بدل کر چھپا کر عوام الناس سے دنیا ذلیل و قلیل کی کوئی قیمت وصول مت کرو، اور نہ تم ملاؤ حق بات کو ناحق بات کے ساتھ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو اس حال میں کہ تم اس کو جانتے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف طور پر بتا دیا تمہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے، اس کی سزا جزا دونوں اللہ نے بتا دی ہے۔ اب یہاں پر اگر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اپنی اطاعت کی طرف دعوت دی، بلکہ امت محمدیہ کو جب اللہ تعالیٰ نے اسی کام کی دعوت دی تو نہ احسان جتلایا نہ انعامات کو یاد کرایا، بلکہ ڈائریکٹلی اللہ نے فرما دیا فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس بات میں امت محمدیہ کی خاص فضیلت معلوم پڑتی ہے۔ آگے جو بتائے ہیں کہ پورے کرو اپنے وعد کو، یہاں پہ ایک بات بہت سمجھنے کی ہے کہ وعدے کو پورا کرنا، عہد کو جو قرارداد ہم نے اللہ سے لی ہے اس عہد کو پورا کرنا واجب ہے، اور عہد شکنی حرام ہے، وعدے کو توڑنا حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری امت محمدیہ جب سب کے سب ایک جمع ہو جائیں گے ایک جمع، اس وقت عہد شکنی یعنی وعدہ توڑنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، اور جیسی بڑی عہد شکنی کی ہے اتنا ہی یہ جھنڈا بلند ہوگا۔ اس طرح ان کو میدان محشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے راوی عن سعید رضی اللہ عنہ ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کسی گناہ یا ثواب کا سبب بنتا ہے اس پر بھی کرنے والوں کا گناہ یا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی کوئی جس نے نیکی کا کام سٹارٹ کیا کرنا اور اس کے بعد اس کو دیکھے جتنے لوگ نیکی کا کام کریں گے ان سب کا ثواب اسے ایک سٹارٹ کرنے والے کو ملے گا۔ ٹھیک اسی طرح اولا کافرین بھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کافر ہونا چاہے سب سے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، بہرحال انتہائی ظلم اور جرم ہے۔ اور جو فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو شخص اول کفر اختیار کرے گا یعنی سب سے پہلے اختیار کرے گا کفر کو، تو بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر کو اختیار کرے گا اس کا وبال اس پہلے شخص پر پڑے گا، اس پہلے کافر پر پڑے گا۔ اس طرح پہلا کافر اپنے کفر کو تو جھیلے گا، برداشت کرے گا عذابات کو، ساتھ ساتھ میں لوگوں کے کفر کا سبب بن کر ان کے وبال کفر کا یہی ذمہ دار ٹھہرے گا، اور اس کا عذاب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیے کہ ہماری باتوں کے بدلے قرآن کی آیتوں کے ذریعے تم دنیا کی حقیقی قیمت کو مت وصول کیا کرو کہ تم لوگوں کو غلط چیزیں بتاتے ہو، اور بانوں کو چھپا کے صحیح احکام کو چھپا کے تم ان کے مفاد کی خاطر ویسا ہی کر کے دیتے ہو جیسا کہ وہ چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں سختی کے ساتھ اللہ نے منع فرمایا۔ آگے جو آیت کے اندر ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اسی بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گڈ مڈ کر کے اس طرح پیش کرنا جس طرح سے مخاطب یعنی اگلا مغالطے میں پڑ جائے، یعنی سوچ میں پڑ جائے، کنفیوز ہو جائے، اس طرح یہ کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح کسی خوف کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے۔ اب دیکھو یہاں پر سیدھا حرام بتا دیا گیا،
یہاں پر ایک واقعہ میں ضرور بتانا چاہوں گی، جو ابو حازم جو کہ وہ تابعین میں سے ہیں، اور ایک خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا، ان دونوں کے ڈائلاگز، ان دونوں کی باتیں ہیں جو بہت انٹرسٹنگ اور ہمارے لیے بہت فائدے کی ہیں، وہ یقیناً میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک مدینہ طیبہ پہنچے اور چند روز ٹھہرے رہے تو لوگوں سے پوچھا کہ مدینہ طیبہ میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو؟ لوگوں نے بتلایا ہاں، ابو حازم ایسے شخص ہیں۔ سلیمان نے اپنا آدمی بھیج کر ان کو بلوا لیا۔ جب سلیمان آئے، تشریف لے آئے، تو ابو حازم نے کہا یہ کیا بے مروت بے وفائی ہے؟ ابو حازم نے کہا آپ نے میری کیا بے مروت اور بے وفائی دیکھی ہے؟ سلیمان نے کہا مدینے کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے، آپ نہیں آئے۔ ابو حازم نے کہا امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اس سے آپ کو کوئی ایسی بات کہیں جو واقعے کے خلاف ہوں۔ آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا۔ ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو بے وفائی کیسے؟ سلیمان نے جواب سن کر ابن شہاب زہری اور حاضرین مجلس کی طرف التفات کیا تو امام زہری نے فرمایا ابو حازم نے صحیح فرمایا، آپ نے غلطی کی۔ یہ جو چاپلوس لوگ رہتے ہیں نا، چاپلوس قسم کے لوگ ہے نا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں بھائی، تم جو تابعین ہو، تم ابو حازم تم غلط ہو، سلیمان صحیح ہے، تو بالکل غلط بات۔ اس کے بعد سلیمان نے روئے سخن بدل کر سوالات شروع کیے اور کہا اے ابو حازم، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے۔ تم نے اپنی آخرت کو ویران کر دیا اور اپنی دنیا کو تم نے آباد کیا ہے، اسی لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں۔ پھر سلیمان نے اس بات کو تسلیم کر لیا، مان لیا کہ تم نے جو کہا واقعتاً سچ کہا، اور پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ اب یہ سلیمان پوچھ رہے ابو حازم سے۔ ابو حازم نے فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسا کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسا کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے پاس حاضر کیا جائے، یعنی مجرم بنا کر۔ سلیمان نے جب یہ سنا تو سلیمان رو پڑا اور کہنے لگے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی، یعنی ہم کس حال میں جائیں گے، اس شخص کی طرح جو اپنے گھر کی طرف لوٹا یا مجرم بنا کر۔ کاش اللہ نے کوئی صورت تجویز کر رکھی ہوتی۔ ابو حازم نے فرمایا اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر پیش کرو، یعنی جو اعمال تم کرتے ہو قرآن کے ساتھ اس کو ملاؤ۔ قرآن کہتا ہے سچ کہو، کیا تم سچ کہتے ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ تم زنا نہ کرو، اور دیکھو تمہارے اعمال میں زنا ہے۔ قرآن کہتا ہے شراب نہ پیو، تم شراب پیتو، یعنی تمہارے جو اعمال ہے اسے اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ چل جائے گا۔ سلیمان نے پوچھا کیا قرآن کی کس آیت سے یہ پتہ لگے گا؟ فرمایا اس آیت سے، اور آیت کیا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، یعنی جو نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ابرار لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فاسق فاجر فجار اللہ کے نافرما یہ سب کے سب جہیم میں ہوں گے، یعنی جہنم میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے۔ سلیمان نے کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی ہے، وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہے، یعنی بدکار پر بھی تو اللہ کنٹرول کرتا ہے نا۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کا کام کرنے والوں، یعنی نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہے۔ سلیمان نے پوچھا اے ابو حازم، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ کون عزت والا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو مروت اور عقل سلیم رکھنے والے تھے۔ مروت یعنی انسان نے اگر ہم پر کوئی احسان کیا ہے اور پھر اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس احسان کو یاد کر کے خاموش ہو جانا، صبر کر جانا، اور اس کو ڈانٹ پھٹکار نہ کرنا، یعنی اس کے احسان کو یاد کرنا، مروت یہ کہلاتا ہے۔ پھر پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ، یعنی نماز، قرآن، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، جو کچھ بھی کرو لیکن رزق حلال سے حرام سے نہ کرو، ان حرام مال سے تم بچتے رہو۔ پھر پوچھا کس نے؟ وہی خلیفہ سلیمان بن ملک نے، کہ کون سی دعا سب سے زیادہ قابل قبول ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب الی القبول ہے، یعنی جس شخص پر احسان کیا اور جس نے احسان لیا وہ اپنے احسان کرنے والے کے لیے دعا مانگے تو اس کی دعا سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔
چونکہ یہ ان لوگوں کے بات چیت تھوڑی لمبی ہے اور ہم سب کے لیے بہت ساری اس کے اندر نصیحتیں موجود ہے، تو میں اپنا یہ ریکارڈ یہ جو بیان ہے میرا، میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اور اسی کی کنیکٹنگ جو سیریز ہے وہ میرے اگلے بیان میں انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کے پیش خدمت حاضر کر دوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔